السلام علیکم طلبہ، اردو مضمون میں 7ویں سبق کا سیکنڈ پارٹس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے پارٹس میں سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 9 تک جو ہے مکمل کیے تھے۔ آئیے سوال نمبر 10 کی سرگرمی جو ہے حل کرتے ہیں۔ درسی کتاب پہ پیج نمبر 39 پہ 10واں سوال ہے کہ غیر لسانی ادب کے منفی اثرات لکھیے۔ تو جواب یہ ہے کہ کسی بھی ادبی نمونے کی تخلیق انبساطی و تفریحی مقصد اور تعمیری مقصد کے مناسب تال میل کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک اس کا تال میل نہ ہو تو کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ غیر لسانی ادب جس طریقے سے کارٹون، ویڈیوز، اینیمیشن کی فلمیں، ان میں جو ہے تفریح کے پہلو پر بہت زیادہ توجہ صرف کی جاتی ہے اور کردار کی جو تعمیر اور تشکیل ہوتی ہے اس کے مقصد سے جو ہے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ اسی مقصد سے بچوں کی جو اخلاقی حالت ہے اس کے اندر گراوٹ پیدا ہو رہی ہے اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ اس سے بچوں میں نقالی، نقل کرنا، مسخرہ پن کے جذبات جو ہے بڑھ رہے ہیں اور یہ لطف اندوزی انہیں ان غیر لسانی ادب کے ذرائع میں حد درجہ جو ہے ڈبو رہے ہیں۔ پھر انہیں پڑھنے لکھنے کا وقت نہیں ملتا اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے، جبکہ ان کے دیکھنے اور پڑھنے میں توازن ضروری ہے۔ اس لیے بچوں کو غیر لسانی ادب سے ممکنہ طور پر دور رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس طریقے سے سوال نمبر 11 کے سبق میں آئے ہوئے انگریزی الفاظ کی فہرست بنائیے۔ تو طلبہ یہ ہمارے پاس میں جو ہے جیسے مڈل اسکول، لیفٹ سائڈ میں مدرسہ استانیہ، ٹیچر کے لیے معلم ہے، منی آرڈر کے لیے روپیہ جو ڈاک کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، بورڈ محکمہ ہے، کلرک، منشی، ایم اے آرٹس کی ایک ماسٹری کی ڈگری ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے یہ ایل ایل بی، اس طریقے سے تمام میں نے جو ہے یہ دیا ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے پوز اور زوم کر کے جو ہے یہ لکھ لیجئے تاکہ آپ کا وقت بچ جائے۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں سوال نمبر 12 ہے کہ والد محترم مرحوم نے طلسم ہوش ربا پڑھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا۔ تو امتحان کے قریب این زمانے میں نصابی اسباق جو ہماری کورس کے ہوتے ہیں اس کا مطالعہ مسلسل اور دل جمعی کے ساتھ میں، پوری توجہ کے ساتھ میں، انٹریسٹ کے ساتھ میں کرنی چاہیے۔ ہر وقت ذہن و دماغ پر انہی کا غلبہ ہونا چاہیے اور اس سے نمبرات بڑھتے ہیں اور ہمارا جو نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، یہ نکال اچھا آتا ہے۔ نصاب کے علاوہ قصے، کہانیاں، ناول، افسانہ وغیرہ تو اس طریقے کی جو پہلے کے دنوں میں پڑھا جاتا ہے۔ مظفر حنفی صاحب جن میں کہانیاں اور داستانیں پڑھنے کا شوق لڑکپن ہی میں جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا، 13 برس کی عمر میں یعنی امتحان کے زمانے میں داستان طلسم ہوش ربا پڑھ رہے تھے کہ والد نے پکڑ لیا اور کافی سخت و سست الفاظ کہے۔ یہی وجہ ہے کہ امتحان کے زمانے میں صرف اور صرف نصاب و تدریسی کے مواد کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہ کہ دیگر باتوں کا۔ تو اس طریقے سے یہ سوال نمبر 12 تھا۔ سوال نمبر 13 ہے بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے، اس جملے کی وضاحت کرنا ہے۔ بڑی عمر کے فرد کی ذہنی سطح، نفسیات، ضروریات بچوں سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ بالکل الگ اور بہت ہٹ کر ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق کچھ تحریر کرتا ہے تو یقیناً بچوں کی جو سمجھ سے بہت دور ہوتا ہے اور اس لیے بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو جو ہے خود بچہ بن جانا چاہیے اور ہمیں بھی جو ہے یہ کام کرنا چاہیے اور بچے کی ذہنی سطح تک اپنے کو لے جانا چاہیے، یعنی بچے کی جو نفسیات سے اس کا واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچہ بھی اس میں اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اور ہمارے ساتھ میں کافی وقت دے سکتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کیجئے۔ پہلا اس کے اندر میرا بچپن، لڑکپن اور جوانی سبھی غربت و افلاس اور خالی جگہ دیا ہے۔ اس کے بعد میں آگے کنٹینیو کیا ہے، بے انصافیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرے۔ 3 آپشن دیا ہے، خاندانی، سماجی، معاشرتی۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ پہلے میں سماجی لکھیں گے آپ اور دوسرے میں اسرت، تیسرے میں افلاس اور چوتھے میں کفالت۔
تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے پاس میں سوال نمبر 14 ہے۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے۔ تو اس میں فقرہ جو ہے نا جملے کے لیے ایک لفظ لکھیے، ترتیب دینے والا، اس کے لیے ہمارے پاس میں ایک لفظ ہونا چاہیے۔ طلبہ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کے ترتیب ایک لفظ ہے، دینے ایک لفظ ہے، والا ایک لفظ ہے۔ اس طریقے سے یہ لفظوں سے ایک جملہ بنا ہے، تو جملے کا جو معنی مطلب نکل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کو صرف ایک لفظ میں لکھنا ہے۔ ترتیب دینے والے کو ایک لفظ میں ہم مرتب کہیں گے، تصنیف کرنے والے کو جو ہے مصنف کہیں گے، تحریر کرنے والے کو محرر، اور ترجمہ کرنے والے کو مترجم کہیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس میں سوال نمبر 15 تھا۔ سوال نمبر 16 میں لاحقہ ساز اور سابقہ نہ لگا کر چار چار مرکب الفاظ بنانا ہے۔ لاحقہ ساز، جال ساز، دوا ساز، کار ساز، جلد ساز، یہ لاحقے کے بنے ہیں۔ سابقہ میں نہ مراد، نہ اہل، نہ لگا رہے ہیں، نہ سب، اس کے بعد میں نادان، اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے پاس میں یہ لاحقہ اور سابقہ کے بنے ہیں۔ اگلا 17واں سوال ہے کہ مثال کے مطابق واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے۔ تو طلبہ ہمارے پاس میں اس آخری سوال کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ واحد ہے پیج نمبر 39 پہ، کچھ واحد ہے، کچھ جمع ہے۔ اب سلف جو ہے یہ ہمارے پاس میں واحد ہے، سلف کی جمع ہوتی ہے اسلاف۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ہے ہمارے پاس میں اطفال ہے، یہ جمع ہے، اس کی واحد بنانا ہے، طفل ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو ہے افقار ہے، تو یہ جمع میں ہے، تو اس کی واحد ہوتی ہے فکر۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے آج کا یہ 7ویں سبق کا ویڈیو کی سرگرمی جو ہے یہ مکمل ہوئی۔ اس کی جو عملی قواعد ہے، اس کے لیے جو ہے آپ میرا ایک قواعد کا جو ایک ویڈیو ہے یہ سلسلے وار چل رہا ہے، تو آپ جو ہے قواعد کا وہ ویڈیو دیکھیے۔ انشاءاللہ جتنا اسباق کا، نظموں کا، غزلیات وغیرہ کا جتنا بھی جو قواعد ہوں گے، گرامر ہوگا، یہ اس کے اندر میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ یہ 10ویں کے علاوہ جو ہے نچلی کلاسز کے لیے بھی کارآمد ہے۔ تو آج کا ویڈیو یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔